على آل سيدنا مولانا محمد وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليه رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا شکر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور یقیناً حضور علیہ السلام کی اس غلامی کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کو، خطا کاروں کو بہت سارے مقامات، بلندیاں عطا فرمائی ہے۔ نہ ہم نے اللہ سے دعا کی تھی، نہ ہم نے اللہ سے کچھ طلب کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے اپنے حبیب کا امتی بنا دیا۔ تو یقیناً یہ خالق کائنات کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے۔ اور عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عظیم الشان نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو اپنے مقدس کلام پاک میں جا بجا ذکر فرمایا ہے۔ اور عزیزان گرامی، ہم سب یہاں پر ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے متعلق یہاں پر جمع ہوئے ہیں، تاکہ ہم اپنی قسمت پر ناز کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیسے عظیم الشان رسول کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، خطبہ مسنونہ میں قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے ارد گرد ہم نے بہت ساری برکتیں رکھی ہے، لنریہ من آیاتنا، یہ سفر ہم نے اس لیے کرایا تاکہ ہم اپنے حبیب کو ہماری نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، کہ بے شک وہی سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ کا ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا، تو بالکل آیت کریمہ کے ترجمے سے واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج جیسے عظیم الشان معجزے کا ذکر فرمایا ہے۔ اور عزیزان گرامی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع آتا ہے، یا پھر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع آتا ہے، تو بعض حضرات کو بدعت کا بخار چڑھ جاتا ہے، جو اپنے مسجدوں میں بھی، اپنے قرب و جوار میں بھی، یہاں تک کہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں، ٹیوشن میں، ہر جگہ پر اس کے خلاف میں بولتے ہیں، حضور علیہ السلام کے میلاد کی مخالفت میں، حضور علیہ السلام کے معراج کی مخالفت میں۔ تو عزیزان گرامی، ہم یہ تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے آگے چلیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، بدعت اسے کہتے ہیں جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں موجود نہ ہو، جو حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں نہ ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام پاک میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، تو معراج کا ذکر کرنا یہ خدا کی سنت ہے، سبحان اللہ۔ اور معراج سے واپسی کے بعد معراج کا تذکرہ سنانا یہ حضور آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔
اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننا یہ صحابہ کرام کے سنت۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام پاک میں بھی ذکر فرمایا، احادیث مبارکہ میں ہزارہ حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور علیہ السلام کی معراج کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ بے شمار روایتیں صحابہ کرام سے ہیں جنہوں نے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں کی ہے، اور صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، محدثین، مفسرین، اولیاء کاملین، بزرگان دین، سلف صالحین، علماء متقدمین، متاخرین، سینہ بسینہ، قرن بعد قرن، زمانہ بعد زمانہ یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، تو پھر یہ بدعت کہاں سے ہوگی؟ تو عزیزان گرامی، ان کے لیے یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے تو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا۔ عزیزان گرامی، اس کے لیے بات یہ ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھا، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے کمالات کو بھی دیکھا، جس نے حضور علیہ السلام کے تمام معجزات کو بھی دیکھا، حضور علیہ السلام کے خصوصیات کو بھی دیکھا، حضور علیہ السلام کے امتیازات کو بھی دیکھا، سراپا حضور علیہ السلام کو دیکھا، لیکن بدنصیب اتنے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اے حبیب آپ دیکھیں گے ان کو کہ وہ دیکھ رہے ہیں تمہاری طرف لیکن وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اے حبیب آپ دیکھیں گے ان کو ینظرون الیک کہ وہ دیکھ رہے ہیں تمہاری طرف، وہم لا یبصرون لیکن وہ نہیں دیکھ رہے۔ مطلب یہ کہ وہ اپنی ظاہری نگاہ سے محمد عربی کو دیکھ رہے ہیں لیکن اپنی باطنی نگاہ سے مصطفیٰ کو نہیں دیکھ رہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک دور میں مصطفیٰ کے پڑوس میں رہنے والے بھی بد نصیب تھے کہ جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا لیکن مصطفیٰ پر ایمان نہیں لایا۔ وہ بلال حبشی تھے جو حبشہ سے آئے تھے لیکن مصطفیٰ پر ایمان لے کر آئے۔ وہ حضرت صہیب رومی تھے جو ملک روم سے آتے لیکن مصطفیٰ پر ایمان لے کر آئے۔ وہ حضرت سلمان فارسی تھے جو ملک فارس میں رہنے والے تھے، نشانیاں تلاش کرتے کرتے مصطفیٰ کے قدموں میں آकर اسلام کو قبول کر لیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سارے کمالات دیکھنے کے بعد، اتنے سارے معجزات دیکھنے کے بعد کہ جب ابو جہل حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اپنے ہاتھوں میں کچھ بند مٹھی میں بند کر کے لے کر آیا اور کہا کہ اگر آپ واقعی میں اللہ کے نبی ہیں تو پھر بتاؤ کہ میرے مٹھی میں کیا ہے۔ میرے آقا یہ ارشاد فرماتے ہیں اے ابو جہل میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا وہ بتائے جو تیری مٹھی میں ہے؟ کہا کہ وہ بتائے۔ اب اس کے بند مٹھی کے اندر کنکریوں نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی عزیزان ملت اسلام نے کنکری کو پھینک دیا اور چلا گیا کہ یہ تو معاذاللہ بڑے جادوگر ہے۔ حضور علیہ السلام کا معجزہ دیکھنے کے لیے آئے، آقا نے اپنے ہاتھ مبارک دست مبارک کو آسمان کی طرف اونچا کیا، انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو یہ کہنے لگے کہ اگر حضور علیہ السلام ہم پہ معجزہ دکھائے تو ہم مان لیں گے، لیکن جب معجزہ دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ محمد عربی کا جادو زمین پر بھی چلتا تب تو آسمان بھی چلتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب بدل جاتی ہے ظالم کی نیت تو نہیں کام آتی کوئی دلیل و حجت، کہ ماننے والوں کے لیے 1000 دلائل بھی ناکافی ہے اور ماننے والوں کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم نے کہا کہ حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا یہ بدعت ہے، ہم یہ کہتے ہیں اس ذکر کے بغیر نہ تیری اذان مکمل ہے نہ تیری نماز مکمل ہے۔ بتاؤ آپ وہ کون سی مسجد ہے جہاں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا نہیں گونجتی ہوگی؟ تو عزیزان گرامی، حضور علیہ السلام کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے ایمان کو چاشنی بڑھاتا ہے، یہ ہمارے ایمان کو روشنی دیتا ہے، یہ ہمارے ایمان کو پختگی عطا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے، کسی کو 10 معجزہ عطا فرمائے، کسی کے دم میں معجزہ، کسی کے قدم میں معجزہ، کسی کے عصا میں معجزہ، کسی کے ید بیضاء میں معجزہ۔
تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا، لیکن مصطفیٰ کو سب کچھ عطا فرمایا۔ وہ سارے معجزات، وہ سارے کمالات، وہ سارے امتیازات جو اللہ نے سارے نبیوں کو عطا فرمائے تھے، ان سارے امتیازات کو ملا کر اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بنا دیا، اور ایسا کمال، ایسی خصوصیت عطا فرمائے کہ مصطفیٰ کی نظر بھی معجزہ ہے، مصطفیٰ کا سننا بھی معجزہ ہے، مصطفیٰ کے بال معجزہ ہے، مصطفیٰ کا حسن و جمال بھی معجزہ ہے، مصطفیٰ کے حسن و جمال بھی معجزہ ہے، مصطفیٰ کے خط و خال بھی معجزہ ہے، مصطفیٰ کی ہر ادا معجزہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ کا کردار معجزہ، مصطفیٰ کی گفتار معجزہ، مصطفیٰ کا چہرہ بددعا معجزہ، مصطفیٰ کی زلف عنبری معجزہ، مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھ گئے ہاتھ اٹھانا معجزہ، مصطفیٰ کا علم نشرح لک صدرک والا سینہ معجزہ، سبحان الذی اسری بعبدہ والا سفر معجزہ، مصطفیٰ کا سینہ علم وعلمک ما لم تکن تعلم والا علم مصطفیٰ کا معجزہ۔ اتنا سب کچھ عطا کیا کہ لفظ سے لفظ بنا، آیت بنی، آیت سے آیت ملی، رکو بنا، رکو معجزہ بنا، رکو سے رکو ملا، پاؤ ہوا، پاؤ معجزہ بنا، رکو سے رکو نصف ہوا، معجزہ بنا، نصف سے پارہ بنا، پارے سے پارے بنے، پارے سے قرآن بنا، اور جو جتنا سارے کا سارا قرآن ہے وہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیا ہے، اور آپ دیکھیں عزیزان گرامی، پورے قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر پوری آیتوں میں اس طرح سے جو تو ذکر فرمایا کہ ایک عاشق جب اسے پڑھتا ہے تو وہ اپنی قسمت پر ناز کرتا ہے، اپنی قسمت پر فخر کرتا ہے کہ پروردگار عالم تو نے مجھے ایسے عظیم الشان نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دیا، ہر نبی ہماری آنکھوں کا تارا ہے، ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے، ہر رسول پر ہمارا ایمان ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے ہمیں ایسی نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ ایک مجلس ہوئی کہ جس میں یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ صرف ہم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جنت میں جائیں گے، عیسائی نے کہا کہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والے جنت میں جائیں گے۔ اب اس مجلس میں ایک مسلمان عاشق رسول بھی بیٹھا تھا، کہا کہ آپ بھی کچھ بولیے، کیونکہ پہلا مرتبہ آپ کا دعویٰ سب کا اپنا اپنا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں وہ بھی موجود، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہونے کا دعویٰ کرنے والے وہ بھی مجلس میں موجود، اور ایک عاشق مصطفیٰ بھی اس مجلس میں موجود۔ کہا کہ سب سے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامی، وہ عاشق رسول کھڑا ہوتا ہے اور ایسا پرمغز خطاب کرتا ہے کہ اس کے بعد سب کی زبان گم ہو گئی۔ وہ عاشق رسول یہ کہتا ہے کہ دیکھو، تمہارا دعویٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، تمہارا دعویٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، لیکن سنو، ہم اس نبی کے امتی ہے کہ جس نے ہمیں سکھایا ہر نبی پر ایمان لانا، ہم اس رسول کے امتی ہے جس نے ہمیں سکھایا ہر رسول پر ایمان لانا۔ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا تو ہم بھی جائیں گے، چونکہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ تو تمہارا دعویٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنت میں جائیں گے، تو آپ نے کہا کہ ہم بھی جائیں گے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی مانتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ تم اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ہم اللہ کا رسول مانتے ہیں، لیکن ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ تو اب بات واضح ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جائے تو بھی ہم ساتھ میں جنت میں جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام جائے تو بھی ساتھ میں جنت میں جائیں گے، لیکن ہماری نبی کی شان ایسی ہے کہ تم تو ہمارے نبی کو نہیں مانتے، تم ہمارے نبی کو نہیں مانتے، نہ یہودی مانتا ہے نہ عیسائی مانتا ہے، لیکن ہمارے نبی کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا، تو پتہ یہ چلا جو مصطفیٰ کا غلام ہوگا وہی مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں جائے گا، لیکن یہ ہوگا کہ صرف یہودی اور صرف عیسائی جنت میں جائیں گے، اگر وہ جائیں گے تو ہم بھی ساتھ میں جائیں گے۔ ایسا مسکت قسم انہوں نے جواب دیا، اور ان کے پاس کوئی چارہ نہ رہا، چونکہ وہ حضور کو نہیں ماننے والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام حضور کو نہیں ماننے والے تھے، لیکن ایک عاشق رسول اپنے نبی پر بھی ایمان رکھتا ہے، سارے نبیوں پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، تو ہم بھی کیا ہے، جنت میں جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں 120 صفیں ہوگی جنتیوں کی،
جس میں 40 صفحے تمام انبیاء علیہ السلام کی امت کی ہوگی تو 80 صفحے حضور پاک علیہ السلام کی امت کی ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کے نسبت غلامی میں پیدا ہوئے تو ہم اس پر ناز کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت بنایا۔ اور امت کس کی ہوتی ہے؟ امت حضور کی ہوتی ہے، رسول کی امت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں خیر امت یعنی سارے امت سب سے بہتر امت اس لیے قرار دیا چونکہ ہماری نسبت حضور پاک علیہ السلام سے ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ آپ نے اپنے عصا کو جب ایک چٹان پر جب مارے فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے کہ چٹان سے پانی کے چشمے بہہ جانا، پانی نکلنا، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، قم بإذن اللہ کہہ کر، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے، ہوا جہاں چلتی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جہاں حکم ہوتا اس طرح کو چلا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ کو عصا کا معجزہ دیا تو مصطفیٰ کو ایسا معجزہ عطا فرمایا، ایک پیالے میں مصطفیٰ نے اپنے دست اقدس کو ڈبایا، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور ایک پیالے کے اندر 1 2 10 100 نہیں بلکہ 1500 صحابہ کرام نے سیر ہو کر پانی پیا۔ یہ مصطفیٰ کا معجزہ، اور پتھر سے تو بھی پانی نکل سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کی انگلیوں سے پانی جانے ہونا ایک بڑا معجزہ ہے۔ وہ بھی معجزہ، اس پر بھی ہمارا ایمان، ہمارے نبی کا معجزہ، اس پر بھی ہمارا ایمان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس مردے کو زندہ کیا کرتے تھے وہ مردے میں کبھی جان تھی، وہ مردہ کبھی چلتا تھا، وہ مردے میں کبھی روح تھی، وہ مردہ کبھی ادھر ادھر ہوا کرتا تھا، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے، وہ بھی ایک شان ہے۔ لیکن مصطفیٰ کی عظمت و شان تو دیکھیے کہ حضور علیہ السلام اب مسجد نبوی میں جس ستون کو لے کر آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب منبر تیار ہو گیا تو مسجد نبوی میں تمام صحابہ موجود ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے، ایسے جیسے کوئی بچہ روتا ہے، ہچکچاہٹ کے ساتھ روتا ہے۔ صحابہ ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھتے ہیں کہ رونے کی تو آواز آ رہی ہے لیکن رونے والا نظر نہیں آ رہا۔ میرے آقا کی نگاہ نے دیکھ لیا کہ یہ رونا کس کا ہے، یہ کون رو رہا ہے، تو حضور علیہ السلام نے کھجور کی اس ٹہنی کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹہنی مجھ سے جدا ہو گئی اور میری جدائی کو یہ برداشت نہ کر سکے۔ مصطفیٰ نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے، اس کے پیٹھ کو تھپتھپاتی ہے، وہ روتا ہوا بچہ خاموش ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے لکڑی، اے کھجور کی ٹہنی، تو اب یہاں پر خاموش ہو جا، میں اپنے اختیار سے اللہ کی عطا کرتا قدرت سے تجھے جنت میں لگا دوں۔ اب دیکھیں کہ مصطفیٰ نے اس میں بھی روح ڈال دی جس میں کبھی روح نہ تھی، وہ لکڑی بھی ایسے رونے لگی جیسے کوئی بچہ روتا ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ معجزات کو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر معجزے میرے آقا کو ارشاد فرمائے، کتنے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو عطا کیے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام سے پوچھا اور یہ فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ سب سے ایمان کی کیفیت جو ہے اچھی وہ کس کی ہے؟ تو صحابہ نے کہا فرشتوں کی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ تو اللہ کے انوار و تجلیات میں رہتے ہیں، وہ آسمان پر رہتے ہیں۔ صحابہ نے ایک کے بعد ایک دیگر جواب دیتے رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، کہ اس کے لیے خوشخبری ہو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ یہ صحابہ کرام کے نصیب تھے کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، حضور پر ایمان لائے۔ اور آگے میرے آقا ارشاد فرماتے وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَن لَمْ رَآنِ وَآمَنَ بِي، اور 7 مرتبہ اس کے لیے بشارت ہو، 7 مرتبہ اس کے لیے خوشخبری ہو کہ جس نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پر ایمان لایا۔ حضور علیہ السلام کی نگاہ ہم گناہگار عاشقوں کو دیکھ رہی تھی کہ میرے عاشق ایسے بھی ہوں گے کہ میرا ذکر سنیں گے تو ان کے روح کو، ایمان کو جو تو چاشنی مل جائے گی۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اہل سنت والجماعت کو اپنے حبیب پاک علیہ السلام پر مر مٹنے کا یہ جو جذبہ ملا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، اب جب بھی میرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا، اسے ایک جمعہ پہلے یا کچھ دن پہلے
محلوں کے اندر باتیں گردش کرتی ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسا ہے، صحابہ نے نہیں بنائی تھی، صحابہ نے معراج نہیں بنائے، صحابہ نے میلاد نہیں بنائی۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، اگر عقل ہوتی تو پھر اس طرح کی باتیں نہ کرتے۔ حضور علیہ السلام جب صحابہ کرام میں خود جلوہ گر ہو تو پھر ان کا ہر وقت جو تو معراج ہے۔ جس وقت صحابہ نے اپنے نبی کو دیکھا وہ ان کے لیے معراج ہے۔ اور صحابہ کرام کی کیفیت ایمان کا معاملہ یہ تھا کہ صحابہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم جب تک حضور علیہ السلام کی مجلس میں ہوتے ہمارا دل بس اس طرح سے لگا ہوتا کہ من نہیں کرتا کہ یہاں سے اٹھ کر جائے۔ لیکن عزیزان گرامی وہی صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ جب راتوں کو ہم اپنے گھروں کی طرف جب چلاتے ہیں، ہم اپنے بستر پر جب آ جاتے ہیں تو پھر ہم اس طرح سے نبی کے فراق میں اور نبی کی جدائی میں تڑپتے جیسے مچھی بغیر پانی کی ترستی ہے۔ اور عزیزان گرامی صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ نماز فجر سے پہلے حضور علیہ السلام کے کاشن اقدس کے باہر آ کر صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے کہ اپنی صبح کا آغاز مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر کیا جائے۔ عزیزان گرامی صحابہ نے تو کتنے ایسے باتیں بیان فرمائی، کتنے صحابہ کے ایمانی کیفیات کا معاملہ تھا، اور صحابہ کا وہ دور کتنا پاکیزہ دور تھا۔ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر تجھے دیکھا ہوتا۔ عزیزان گرامی صحابہ کرام کے معاملے اور ان کے نصیب اتنے خوش بخت تھے وہ صحابہ کرام کہ حضور علیہ السلام پر اپنا تن من دن سب کچھ لٹا لیا کرتے تھے۔ وہ دیکھو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کا معاملہ یہ کہ اپنی والدہ کو وہ کہتے کہ ایمان لے کر آؤ، ایمان لے کر آؤ، وہ ایمان نہیں لاتے۔ حضرت ابو ہریرہ بہت کوشش کرتے ہیں، حضور علیہ السلام سے آ کر ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری والدہ ایمان لائے، ہر وقت انہیں دعوت دین دیتا ہوں لیکن میری والدہ اسلام قبول نہیں کرتے، میری والدہ ایمان قبول نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ ان کے لیے دعا فرمائیے ہدایت کے لیے۔ حضور علیہ السلام کے دست مبارک دعا کے لیے اٹھے اور میرے آقا نے دعا فرمائے اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے پروردگار عالم ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان کی دولت نصیب فرما، دعائے مصطفیٰ ہے اور قبول نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ مصطفیٰ کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھ گئے، میرے مصطفیٰ کی ہر دعا میرا رب ضرور قبول کرتا ہے۔ خوشی خوشی جب حضرت ابو ہریرہ اپنے گھر کی طرف روا دوا ہوئے، گھر کے پاس آئے تو دیکھا کہ گھر کا دروازہ بند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، آواز آتی ہے ابو ہریرہ تھوڑی دیر رک جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ باہر کھڑے ہوتے ہیں، دل کشمکش کرتے رہتا ہے، دل کان ترستے ہیں وہ الفاظ سننے کے لیے، وہ خوشخبری، وہ بات سعادت مندی کو سننے کے لیے۔ عزیزان گرامی پانی کے گرنے کی آواز آتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جب دروازہ کھولتی ہے، دروازہ کھولنا کیا تھا، ان کی زبان پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور صحابہ کے معاملات سے میرے دوستوں تم کیا جانو کہ صحابہ نے معراج بنائی تھی؟ ارے صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ ہر لمحہ ان کی معراج ہوا کرتی تھی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنے سارے پہاڑ عرب میں ہیں لیکن غار ہرا کو مغار ہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ مصطفیٰ کے قدم اس غار میں پڑ گئے۔ بہت سارے مدینے میں مکہ میں پہاڑ ہے، غار ثور کو وہ مقام کیوں ملا؟ میرے مصطفیٰ نے تین راتیں وہاں پر قیام فرمایا۔ کتنے سارے چشمے اس دنیا کے اندر موجود ہے لیکن زمزم کو وہ مقام کیوں ملا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے ملا۔ مکہ میں اور سارے پہاڑیاں ہیں، صفا مروا کو وہ مقام کیوں ملا؟ حضرت بی بی حاجرہ کے قدموں سے اسے نسبت مل گئی۔ دیدار ملت اسلامیہ مقام کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ یہ تھا کہ حضور کو دیکھتے اپنا تن من دن سب کچھ لٹاتے۔ تم حضور کی معراج بنانے نہیں بنانے کے بارے میں پوچھتے ہو؟ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھو معاملہ کیا تھا۔ اب دیکھو کہ معاملہ یہ کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ایام علالت میں نماز کی امامت فرما رہے تھے اور 3 دن کا عرصہ گزر گیا، صحابہ نے حضور علیہ السلام کے چہرے انور کا دیدار نہیں کیا۔ ہر صحابی بے چین ہے، مضطرب ہے کہ آقا کا دیدار نہیں ہوا۔ اس بے چین دل کو کس طرح سے قرار دیا جائے؟ آقا علیہ السلام کے گھر میں جا کر انہیں تکلیف بھی نہیں پہنچا سکتے، آقا کے خلل میں نیند میں خلل بھی نہیں ڈال سکتے۔ عزیزان گرامی اب جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمرہ حج کی سعادت نصیب فرمائی ہوگی، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے گنبد خضرا کی زیارت کی ہوگی، سنہری جالیوں کا دیدار کیا ہوگا، اللہ ہم سب کو
सबब बना कर ज़ियारत फरमाए कराए। परवरदिगार आलम हम सब को असबाब बना कर तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के दर की ज़ियारत नसीब फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उन्होंने देखा होगा कि मस्जिद नबवी में हुज़ूर अलैहिस्सलाम का हुजरा मुबारका है। अब ये हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज की इमामत की और एक नवाइतु अन उसल्ली बिन्नास, मैं इमामत की नियत करता हूँ इन तमाम मुक्तदियों की। और सहाबा का मामला ये था कि वो अल्लाह की इबादत में इस कदर महू हो जाते, इस कदर मुस्तग़रक़ हो जाते और इस कैफियत के साथ नमाज पढ़ते कि उन पर खंजर भी चला तो उनको पता नहीं होता। और अज़ीज़ान गिरामी, अब मामला ये था कि 3 का अरसा गुजर गया, सहाबा किराम ने हुजूर के चेहरे अनवर का दीदार नहीं किया। हालत नमाज में हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने हुजरे मुबारका से रिवायत आती है, और ये रिवायत बुखारी की भी है, ये रिवायत मुस्लिम की भी है, ये रिवायत सुनन इब्न माजा की भी है, ये रिवायत हाकिम मुस्तदरक की भी है, ये रिवायत सुनन अबी दाऊद की भी है, ये रिवायत तिरमिज़ी शरीफ की भी है, ये रिवायत इब्न हिब्बान की भी है। बड़े बड़े कुतुब हदीस के अंदर ये हदीस मौजूद है कि अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया फलम्मा कशफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सतरल हुजरती, कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने हुजरे मुबारका की खिड़की से जैसे ही पर्दा उठाया, खुशबू मुस्तफा से सहाबा समझ गए कि मुस्तफा हुजरे मुबारका के करीब में आ गए हैं। और आका के चेहरे को देखने के लिए सहाबा नमाज में मुस्तफा की तरफ पलटने लगे। और जब खुशबू मुस्तफा इन सहाबा किराम में इस तरह से बढ़े तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अब करीब था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमामत छोड़कर पीछे की तरफ हट जाए, मुस्तफा की तरफ पलट जाए मुकम्मल तौर पर। मेरे आका फतबस्समा, मेरे आका मुस्कुरा दिए। और रावी में ये बयान फरमाते हैं वह हुआ काइमुन, कि हुजूर अलैहिस्सलाम खड़े हुए थे, कान्ना वजहु वरक़ मस्हफ़तिन, और हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा ऐसे नजर आ रहा था जैसे कि खुला हुआ कुरान हो। जिस तरह कुरान करीम का वरक़ हो, इस तरह मुस्तफा का चेहरा नजर आया। तो अज़ीज़ान गिरामी, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अतिम्मु सलातकुम, अपनी नमाजों को मुकम्मल कर ले। जिन्होंने नमाज की नियत की थी कि खास वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में रकाब शरीफ की तरफ, जहां उनका सर भी झुकता था, वहां उनकी निगाहें भी झुकती थी, वहां उनका दिल भी झुकता था, लेकिन खुद मुस्तफा को पा लिया, किबले से रुख हटाकर काबे की तरफ पलटा दिया। इसलिए अल्लाह कहते मुझे क्या खबर थी रुकू थी, मुझे कब होश था सुजूद का, तेरे नक्शे पाक की तलाश में मैं झुक रहा था नमाज में। मेरी बंदगी भी अजीब है, मेरी जिंदगी भी अजीब है, जिधर देखा हो के मुस्तफा उधर मैंने काबा बना दिया। नारे रिसालत, नारे रिसालत। अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, नबी को देखते रहना ये नमाज थी तेरी। पूछते वो सहाबा किराम ने मेराज बनाए थे, सहाबा ने इस तरह से मेराज बनाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी को आवाज़ दी, वो नमाज में मौजूद थे लेकिन जवाब न दिया। नमाज मुकम्मल करने के बाद हुजूर की बारगाह में आए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की आयत नाज़िल फरमाई सूरह अनफाल की, और ये बयान फरमाया कि जब मेरा नबी तुम्हें बुलाए तो तुम आ जाओ। और फिर और नमाज होगी कि अगर तुमने सलाम का जवाब दिया तो तुम्हारी नमाज टूट जाएगी, तुमने किसी को सलाम किया तो तुम्हारी नमाज टूट जाएगी। लेकिन जब मेरा नबी तुम्हें बुलाए तो तुम जिस हालत में हो उस हालत को छोड़कर मेरे मुस्तफ़ा की खिदमत में चले जाओ, और मुस्तफ़ा जो काम बोले वो काम की तामील करो, और जहाँ से नमाज को छोड़ा था वहाँ से मुकम्मल करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर अलैहिस्सलाम का ये तज़किर खैर करना। अब आप ही खुद बताएं, सहाबा किराम के ये मोहब्बत अफरोज़, ईमान अफरोज़ वाक़िया सुनकर क्या हमारे ईमान को चाशनी नहीं मिली, क्या हमारे ईमान को हलावत नहीं मिली? यही तो फिर हमारे ज़िंदगी का मकसद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम से हमारी वो मोहब्बत हो जाए, हुजूर अलैहिस्सलाम से हमारी वो वाबस्तगी हो जाए, वो वारफ्तगी हो जाए। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सहाबा किराम का मामला देखो। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब उनको भूख लगी तो वो हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर का दीदार कर लिया करते थे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखो कि वो भी भूख की वजह से आए। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी निगाह से जान लिया कि ये दोनों भूख की वजह से यहाँ पर आए। कहा कि मुझे भी भूख लगी है, चलो किसी सहाबी के पास जाते हैं। वो उनके वक्त थे, वो उनके नसीब थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम वो सहाबी के घर तशरीफ ले गए। हज़रत अबुल हैसम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये बड़े मतबूल सहाबी थे, अल्लाह ताला ने बहुत कुछ इन्हें अता फरमाया था। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने गुलामों को ये नवाजा करते थे, खिदमत का मौका देते। अज़ीज़ान गिरामी हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम
حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر حضرت ابو الحسن رضی اللہ عنہ کے گھر پہ تشریف لے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کہ ابو الحسن گھر پر نہیں ہے. آپ تشریف لائے. حضور علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی اندر نہ ہو تو نہ جائے، یعنی اگر مستورات ہو. حضور کے لیے تو کچھ نہیں، حضور تو بالکل معصوم ہے، لیکن حضور نے تعلیم امت کے لیے ہمیں سکھائی کہ اگر کوئی مرد نہ ہو تو کسی کے گھر میں نہ جائے. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے. اور عزیزان گرامی، صحابہ کرام کا معاملہ دیکھو کہ حضور علیہ السلام اسی طرح ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے. حضور علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر دوسری مرتبہ سلام کیا، پھر تیسری مرتبہ سلام کیا. سلام کا جواب نہ آیا تو حضور علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ 3 مرتبہ سلام کرو، اور اگر تمہیں اجازت نہ ملے، جواب نہ آئے تو پھر تم چلے جاؤ، کسی اور وقت میں آ جانا. تعلیم امت کی خاطر حضور علیہ السلام جب اس گھر سے دور ہونے لگے، وہ صحابی اپنے گھر سے باہر آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں تشریف لے چلے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 مرتبہ سلام کیا، میرے سلام کا جواب نہ آیا. حضور جانتے تھے کہ میرے سلام کا جواب دیا، لیکن حضور نے اس لیے پوچھا تاکہ میرے صحابہ کو پتا چل جائے کہ میرے صحابی کا انداز محبت کیا ہے، ان کا رگ محبت کیا ہے. وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ میرے گھر کی طرف تشریف لا رہے تھے تو میں قسمت سے ایک ناچ اٹھا، میری قسمت پر میں رشک کر اٹھا کہ جس کے در پر صبح شام 70,000 فرشتے درود و سلام پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، آج وہ آقا میرے غریب خانے پر تشریف لا رہے ہیں. اس لیے میں گھر کے کونے میں رک گیا، دروازے کے پیچھے چھپ گیا. یا رسول اللہ آپ نے کہا السلام علیکم. مصطفیٰ کی زبان سے نکل رہا سلام، مصطفیٰ کی زبان سے نکل رہا ورحمۃ اللہ، مصطفیٰ کی زبان سے نکل رہا وبرکاتہ. اور مجھے پتا ہے یا رسول اللہ آپ 3 مرتبہ سلام کریں گے. میری قسمت نے کہا کہ آج اپنا دامن پھیلا لے کہ ان کی زبان حق سے، کہ جن کی زبان پر اللہ نے اپنے قرآن کو نازل فرمایا، جن کے کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے، جن کے دل میں خیال آیا اللہ نے قدرے کو بدل دیا. حضرت عمر کے لیے دعا فرمائے، ان کے دل کو ایمان کی طرف بدل دیا. مصطفیٰ کی زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نکلی گئے. میرے دل نے کہا کہ اپنے دامن کو پھیلا لے اور جتنی سلامتی چاہے لپیٹ لے، جتنی چاہے رحمتیں سمیٹ لے، جتنی چاہے برکت تو سمیٹ لے. یہ حضور کا معاملہ تھا کہ حضور اپنے غلاموں کے گھر جاتے، تشریف لے جاتے، انہیں خدمت کا موقع دیتے. اور وہ کیا انداز تھا وہ صحابہ کا. اصل بات یہ تھی کہ حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ جب آقا کی آمد ہوئی تھی تو ہر غلام کی آرزو تھی کہ حضور میرے گھر تشریف لائے، ہر غلام کی آرزو تھی. لیکن حضور تو حضور ہے، آقا ہے سب کے. حضور بنفس نفیس کسی کے پاس نہیں گئے، اور اگر خود حضور اپنے سے چلے جائیں گے تو کسی کو کہنے کا کوئی اعتراض کا کوئی موقع نہیں رہے گا، کوئی بول نہیں پائے گا. لیکن حضور نہیں چاہتے تھے کہ میری امت کا دل ٹوٹے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنے اس معاملے کو میری اونٹنی قصبہ کے حوالے کر دیا. ہادی مأمورۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے. اور آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کی اونٹنی ایک ایسے مکان کے پاس جا کر رکی جو مکان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے کہ حضور علیہ السلام کی آمد سے ہزاروں سال پہلے ایک قافلے کا گزر جب وہاں سے ہو رہا تھا، اس مٹی کو انہوں نے سونگا. وہ تورات کے انجیل کے جاننے والے تھے. وہ مٹی کو جب انہوں نے سونگا تو کہا کہ یہ وہی مٹی ہے جہاں پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوگی. تو ان میں جو عالم تھے انہوں نے کہا کہ اگر وہ یہیں پر آ گئے تو میں اپنے سفر کو ختم کرتا ہوں اور میں یہیں پر رہتا ہوں. چنانچہ عزیزان گرامی وہ وہیں پر رہے. تب عمری بادشاہ تھا جس نے حضور علیہ السلام کو خط لکھا اور کہا کہ اگر میں آپ کا زمانہ پاؤں تو میں آپ پر ایمان لاؤں. میں ایمان لا چکا، ملوں گا، آپ سے ملاقات کروں گا، اور اگر میں آپ کا زمانہ نہ پاؤں تو مجھے اپنے غلاموں میں مجھے شامل فرما لینا. 1000 سال پہلے وہ خط لکھا اور کہا کہ یہ خط جو ہے تو نسلاً بعد نسل وصیت کرتے چلے جانا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے اولاد میں. اور حضور علیہ السلام کی اونٹنی جب بیٹھ گئی تو آقا نے فرمایا اے ابو ایوب انصاری لا وہ خط ہے جو میرے لیے لکھا گیا. تو حضور علیہ السلام مدینے میں خود سے نہیں جا سکتے تھے،
وہ تو سارا کائنات مجھے مصطفیٰ کی، لیکن حضور خود سے اگر کسی کے غلام کے گھر چلے جاتے تو دوسرے وہ ہوتے کہ میرے گھر کیوں نہیں آیا تھا، میرے گھر کیوں نہیں آیا تھا۔ اس لیے عزیزان گرامی میں وہ موقع تھا کہ حضور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان پہ چلے گئے، لیکن اس کے بعد گاہے بگاہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی نہ کسی امتی کو یہ شرف خدمت عطا فرماتے رہتے۔ کبھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلے جاتے، کبھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر، کبھی حضرت عثمان غنی کے مقام پر، کبھی کسی صحابی کے مقام پر۔ تو الغرض حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب تشریف لے گئے تو کہا کہ وہ اندر نہیں، تو حضور جب جانے لگے تو سامنے سے وہ صحابی آئے اور بڑے خوش ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ جو تو تشریف لائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے کر وہ ان کے باغ میں لے گئے اور بہت ساری عمدہ کھجوریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کھلائے۔ تو عزیزان گرامی میں نے یہ کہا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے معراج کیوں نہیں بنائی، اب بتاؤ ان کی زندگیوں میں جب مصطفیٰ ظاہر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوہ افروز ہو، حضور انہیں شرف خدمت عطا فرما رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام شرف ملاقات انہیں عطا فرما رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور سے مشرف ہو رہے، تو پھر انہیں معراج بنانے کی ضرورت کیا؟ ان کا ہر لمحہ معراج ہی ہے، وہ ان کی نصیب تھی، ان کی خوش نصیبی تھی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ تو الغرض عزیزان گرامی یہ صحابہ کرام کے نصیب تھے کہ انہوں نے وہ زمانہ پایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم گناہگار امتی ہے کہ جب ہم ان صحابہ کرام کے ان واقعات کو سنتے ہیں تو ہمارا بھی دل تڑپ اٹھتا ہے، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ بروز محشر ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے ہمیں جامع بصر کا پینا نصیب فرمائے۔ میرے بزرگوں دوستو، صحابہ کرام نے یہ روایتیں بیان فرمائی، یہ کہتے ہیں کہاں سے آئی روایتیں؟ آپ دیکھیں کہ آج ماحول ایسا ہو گیا کہ شارٹ کٹ میں سارا معاملہ چل رہا ہے دیدان گرامی، اور میں کسی کی غیبت میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اکثر ایسا ہو رہا ہے کہ کم علم جو لوگ ہوتے ہیں، جو کبھی قرآن نہیں پڑھتے، کبھی حدیث نہیں پڑھتے، کبھی صحابہ کی بات نہیں پڑھتے، وہ بس کسی نہ کسی سنے انسنی کی بات کہتے اور کسی نہ کسی طرح لوگوں میں ذہن سازی کرتے، بدعقیدگی پھیلاتے ہیں، لوگوں کا ذہن، ساری کائنات میں تمہیں صرف ذات مصطفیٰ ہی ملے لڑنے کے لیے، موضوع بحث بنانے کے لیے، تم کسی اور موضوع پر تمہارا مجادلہ کرو، کسی اور موضوع پر کرو، لیکن تم کبھی صحابہ پر، کبھی اہل بیت اطہار پر، کبھی حضور کے علم پر، کبھی حضور کے میلاد پر، کبھی حضور کے معراج پر، کبھی صحابیات پر، کسی نہ کسی طرح ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی تمہارا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہ دیکھیں کہ معراج بنانا، مسجدوں میں جاگنا، یہ تذکرے سننا ان کے نزدیک بدعت ہے، لیکن عزیزان گرامی جب انہی کے مدرسوں میں جب دیکھتے ہیں تو ختم بخاری کا جلسہ ہوتا ہے، پوسٹر بھی چھاپے جاتے ہیں، دعوت بھی ہوتی ہے، پھر لوگوں کو حدیث بھی پڑھائی جاتی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو وہ حدیث جو ہے وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، قول مصطفیٰ کا تم وہ کر رہے ہو، ذات مصطفیٰ کا تم انکار کر رہے ہو، بڑے عجب اور تعجب کی بات ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج عطا فرمائی، اس میں اتنے سارے نکات ہیں، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سارے نکات ہیں، آپ نے اس سے پہلے بھی سماعت کیا ہے، ابھی میں اختصار کے ساتھ تو بیان کروں آپ حضرات کے گوشے گزار، تاکہ ہمارا ایمان جو ہے تو پختہ ہو جائے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب معراج کا ذکر کرنا تھا تو سبحان سے کیوں کیا؟ سبحان الذی، کہ پاک ہے وہ ذات، اس لیے کہ یہ معجزہ ایسا معجزہ ہے جو انسانی عقل میں نہیں آتا، اور معجزہ کہتے ہی اسے جو انسانی عقل میں نہ آئے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے لیکن پھر بھی مصطفیٰ نے دیدار کیا، یہ تو معجزہ ہے۔ اللہ کی زبان نہیں ہے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے کلام سنا، یہی تو معجزہ ہے۔ کوئی جہت نہیں، کوئی سمت نہیں، جہاں مقام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ ایک ہوتا ہے مقام، مقام کا مطلب یہ کہ جس کے سمت ہوتے ہیں، جہات ہوتے ہیں، کیمیات ہوتے ہیں، آگے ہوتا ہے، پیچھے ہوتا ہے، اوپر ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے، دائیں ہوتا ہے، بائیں ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، گڈھا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، چوڑا ہوتا ہے، اسے مکان کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے لا مقام، لا مقام وہ ہوتا ہے نہ جہاں آگے نہ پیچھے، نہ اوپر نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اوپر نہ نیچے، نہ لمبا نہ گڈھا، نہ چوڑا نہ کالا، نہ گورا نہ کڑوا، نہ میٹھا نہ پھیکا، کچھ نہیں ہوتا، وہ لا مقام ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر، یعنی وہ مقام بھی نہیں ہے، سمجھانے کے لیے مقام کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے جسے لا مقام کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر پہنچا دیا۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، اب یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اپنے حبیب کو رات کے کچھ حصے میں یہ معراج جب کروائی،
تو ظاہر سی بات ہے اس پر اعتراض ہونا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا ذکر فرمایا سبحان. اللہ کی ذات پاک ہے. کس سے پاک ہے؟ اللہ کمی سے پاک ہے, اللہ نقص سے پاک ہے, اللہ عیب سے پاک ہے. اللہ میں کوئی عیب نہیں, اللہ میں کوئی کمی نہیں, اللہ میں کوئی نقص نہیں. اللہ قدرت والا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کی وہ شان ہے کہ اذا اردنا شیئا ان نقول له کن فیکن, کہ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہو جا تو ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. کن کہنے میں بھی یہ سمجھانا ہے اصل میں. کن, کہ کن کہنے میں کاف نون کن جو کہتے ہیں یہ بھی اصل سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ لفظ کن بھی نہیں. اس سے بھی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے. تو اللہ کی شان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان, پاک ہے وہ ذات. تو اب مطلب یہ کہ یہ معراج کا جو سفر ہوا, اگر حضور علیہ السلام خود سے اگر کرتے تو پھر کمزور دلیل والے یہ کہتے کہ حضور علیہ السلام نے خود کے لہذا نہیں مانتے, لہذا اللہ تعالیٰ نے وہ سفر کا ذکر فرمایا تو اپنی ذات سے فرمایا کہ سبحان اللہ دی. یہ مت دیکھو کہ کون گیا, بلکہ یہ دیکھو کہ کون لے گیا. وہ ذات لے گئی جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار نمرود کو گلے گلزار بنا دیا. اسی رب نے میرے مصطفیٰ کو معراج کرائی کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے کو بنا دیا. اسی رب نے معراج کروائی کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ مقام عطا فرمایا. دیدار ملت اسلامیہ جس کی شان علی کل شیء قدیر ہے, وہ رب کہتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے کو راتوں رات. حضور علیہ السلام کے بے شمار نام ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعبدہ ہی کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. اپنے بندے سے مراد کہ سب اللہ کے بندے, لیکن اللہ نے کہا کہ اس کا بندہ, کہ حضور علیہ السلام ابدیت میں کامل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیے, بغیر والد کے وہ پیدا ہوئے, تو انہوں نے ان کو ابن اللہ, اللہ کا بیٹا کہا. حضور علیہ السلام کی اتنی عظیم شان کو دیکھیں گے تو لوگ بھی کہیں مشرک اور شرک کی طرف نہ جائیں, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سارے کمالات معجزات عطا کرنے کے ساتھ یہ ذکر فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. یعنی جتنے بھی کمالات ملے, جتنے بھی معجزات ملے, جتنے بھی خصوصیات ملے, یہ سب حاصل کرنے کے باوجود میرا محبوب بندہ ہی ہے, تاکہ میرے نبی کی امت یہ شرک سے بچ جائے. اور لیلا من المسجد الحرام, رات کے کچھ حصے کے اندر لے گئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے, وہ جو چاہے جیسا چاہے وہ کر لے. آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے. انہوں نے دیکھا کہ وہ بستی پوری گری ہوئی ہے, ٹوٹی پھوٹی ویران ہو گئی, لوگ وہاں پر موجود نہیں ہیں. تو دل میں سوچا انا یحیی الحاضر کیف یحیی اللہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مردوں کو کس طرح سے زندہ فرمائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سلا دیا. اب اس طرح سے سو گئے کہ 100 سال تک. کتنے؟ 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام. اور جب 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اٹھایا تو پوچھا قال کم لبثت, کہا کتنی دیر ٹھہرے, کتنی دیر تم رکے رہے, ٹھہرے رہے, وہ سو گئے تھے. تو کہا قال لبثت یوما او بعض یوم, کہا کہ ایک دن یا آدھا دن میں تو ٹھہرا رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام, بلکہ تم 1-1.5-2 دن نہیں بلکہ تم 100 سال تک رہے. کتنے؟ 100 سال تک. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى, وہ تمہارے کھانے کی طرف دیکھو, وہ جو تمہارا کھانا تو تمہارے ساتھ جو پینے کا پانی تھا اس کی طرف دیکھو. لم یتسنى, 100 سال کا عرصہ گزر گیا لیکن وہ کھانے میں بدبو بھی پیدا نہیں ہوئی, اس پانی میں کیڑ بھی پیدا نہیں ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے اس بات پر. اور پھر اللہ نے یہ فرما دیا کہ جو گدھے پر سوار ہو کر آئے تھے وہ گدھا مر گیا, اس کی ساری ہڈی چمک رہی تھی بس, یعنی وہ بھی بوسیدہ ہو گئی, ایک ہڈی چمک رہی تھی. وہ معجزہ اللہ کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے کیا. تو یہ بھی بتا دیا کہ جس کھانے کو وہ نبی چھو جاتے ہیں وہ کھانا بھی زندہ ہو جاتا ہے. اور 100 سال کا بھی عرصہ گزر گیا, اس کھانے کے اندر سڑان اور بو پیدا نہیں ہوئے, نہ پانی کے اندر کوئی کیڑ پیدا ہوا, پانی بھی صاف و شفاف رہا اور کھانا بھی بالکل تر و تازہ رہا. یہ قرآن کی آیت ہے, انکار کرنے والا کافر ہے. بل لبثت 100 عام, 100 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے رکھا. وقت کو ان کے لیے سمیٹ دیا. وہ جب اٹھے تو ان کو لگا کہ ایک دن
ان کو لگا کہ 1.5 دن آدھا دن، جبکہ وہ کتنے دن رہے؟ 100 سال تک رہے۔ بنی اسرائیل کے اولیاء کو دیکھو، اللہ نے ان کو 350 سال تک رکھا، وہ ان کے کتے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ رکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اللہ کی یہ قدرت ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ جو اللہ نے سورہ نمل میں 19 پارے میں ارشاد فرمایا، آپ نے کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ جب ملکہ بلقیس اپنے مقام سے جب نکلی ملک سبا سے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا آپ کی رعایا میں انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، پرندے بھی تھے، وحشی بھی تھے، ہوا بھی، سب آپ کی امت تھے۔ جس طرح اللہ نے ایسی حکومت عطا فرمائی تھی، ہوا پر ان کی حکومت، جانوروں کی بولیاں آپ سمجھتے، پرندوں کی بولیوں کو آپ سمجھتے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم نے کہا کون ہے ایسا؟ میں یاتینی عرش، کہ اس کا جو تخت ہے وہ میرے پاس لے کر آئے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، تو یہ جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، وہ تخت جو یہاں سے ہزاروں میل کے فاصلے پر ایک بڑے محل کے کمروں میں رکھا ہوا ہے، جسے کئی لوگ مل کر اٹھاتے ہیں، اسے میں صرف آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے کر آؤں گا۔ یہ بھی کچھ کم بات نہیں تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس سے بھی پہلے لے کر آؤ۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آپ کے ایک امتی تھے حضرت آصف بن برخیہ، انہوں نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ارے اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے علم من الکتاب، کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کا کچھ علم عطا فرمایا تھا، تو ان کی روحانی طاقت کا یہ عالم ہے، تو حضور علیہ السلام کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ یعنی قرآن کی بالکل واضح کھلی آیت ہے، علم من الکتاب، کتاب سے کچھ علم اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا، کچھ علم۔ اور وہ کوئی نبی نہیں تھے، نبی کے دربار کے ایک ولی تھے، نبی کے دربار کے امتی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو جس نبی کو اللہ نے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب ہم نے تمہیں وہ سب کو سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو جن کے تھوڑے علم کا یہ عالم ہے، تو جس کے کثیر علم کا اور بہت سارے علم کا عالم کیا ہوگا؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو آپ کہتے ہیں کہ اَن یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آؤں گا۔ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی نگاہ کو اوپر لیا اور نیچے جھپکا کے وہاں پر وہ موجود تھا، جب موجود تھا فلما رأوا مستقرا عنده، ان کے پاس وہ تخت موجود تھا، تو آپ نے کہا قال هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ ابلوانی اشکر مغفور۔ تو قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ تیہ زمانی بھی ہوتا ہے، یعنی تیہ زمانی کا مطلب ہے کہ وقت کو سمیٹ لینا، جیسے اللہ نے ان کے لیے سمیٹا تھا۔ تیہ مکانی ہوتا ہے کہ جگہ کو سمیٹ لینا، جیسے کہ حضرت آصف بن برخیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمیٹ کر دیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے امتیوں کو جب یہ مقام عطا فرمائے، تو حضور علیہ السلام کو شب معراج میں رات کے کچھ حصے میں اگر معراج کرا تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے دشمن کو، شیطان کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ آنے واحد میں مشرق سے مغرب میں پہنچ جاتا ہے، شمال سے جنوب میں پہنچ جاتا ہے، یہاں سے وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے دشمن کو یہ طاقت دے تو اپنے محبوب کو طاقت نہ دے، اور اپنے محبوب کو طاقت نہ دے؟ تو عزیزان گرامی، ان کا بھی عقیدہ تو دیکھیں کہ شیطان کی قوت کو تو مانتے ہیں لیکن نبی کی قوت سے انکار کرتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، کیسی ان کی عقل اور کیسا ان کا باطل عقیدہ۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، تو اللہ فرماتا ہے لیلا من المسجد الحرام، بہت ساری حکمتیں، رات میں کیوں کرایا، دن میں کیوں نہیں کرایا، مسجد اقصی تک کا ذکر کیوں ہے، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کا ذکر اس لیے عزیزان گرامی کہ رات کے کچھ حصے میں حرم شریف یعنی مکہ سے لے کر بیت المقدس جانا اور بیت المقدس سے واپس آنا، یہ بھی کچھ کم نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ لیکن چونکہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ایسا تھا کہ جس پہ ہر کسی کو عاجز کرنا تھا، چونکہ کفار نے بھی سوال کرنا ہے، وہ تو جب خدا کو نہیں مانتے تو خدا کی باتوں کو نہیں مانیں گے، اوپر کی باتوں کو نہیں مانیں گے، لہذا ان کے اعتبار سے یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی کا ذکر فرمایا۔ اور عزیزان گرامی، ہمارے شہر کے ایک مسٹر ٹرانسلیشن ہے جو کوٹ پینٹ پہنتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی جنہوں نے کبھی قرآن کو صحیح نہیں سمجھا، نہ جنہوں نے حدیث کو صحیح سمجھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ
قرآن مجید میں معراج کا ذکر ہی نہیں ہے اس لیے میں نہیں مانتا. تو ہم یہ کہتے ہیں جناب والا قرآن میں معراج کا ذکر نہیں تو آپ معراج کو نہیں مانتے. تو قرآن میں نماز کا بھی ذکر نہیں ہے. قرآن میں تو جابیہ صلاح کا ذکر ہے، نماز کا ہے قرآن میں. تو پھر آپ نماز نہیں پڑھتے. لفظ نماز یہ ہماری اردو زبان کا ہے. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ روزہ قرآن میں پوری جگہ دیکھو روزہ کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو، جہاں بھی ملے گا الصوم ملے گا. تو اب تم کیا کہتے ہو؟ تو کہتے ہیں معراج کا ذکر نہیں ہے لہذا لفظ نہیں مانتے. حدیث مبارکہ پر تو علم ہے. حدیث مبارکہ میں کتنے حدیث مبارکہ ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، بڑی بڑی کتب حدیث میں ہے. اور کئی صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے. تو دیدار ملت اسلامیہ پہلے کہتے ہیں دلیل بتاؤ، جب دلیل دیے تو کہتے ہیں ابھی ہم نے پڑھی نہیں، پڑھا ہے تو بولے ابھی ہم کو سمجھا نہیں. تو عدیدار ملت اسلامیہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حوالے مانگنے والے کسی کے حوالے ہو جا، تجھے کوئی حوالے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سبحان اللہ. ایک شخص نے یہ اعلان کیا کہ کوئی مجھے سمجھائے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، مجھ سے جو مانگے وہ انعام دوں گا. اب لوگ کہ 2 اور 2 تو 4 ہی ہوتے ہیں. اب چیلنج تو کر دیا لیکن لوگ سوچنے لگے 2 اور 2 تو 4 ہوتے ہیں. اب تیاری کر کے باہر نکلنے لگا تو بیگم نے پوچھی تم نے یہ کیا چیلنج کر دیا، اتنا آسان 2 اور 2 4 یہ تو چھوٹا بچہ بھی بتاتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں وہ عقیدہ رکھنے والا ہوں جو مانتے نہیں، وہ عقیدہ رکھنے والا ہوں جو مانتے نہیں. میں نے کیا چیلنج کیا؟ میں نے یہ چیلنج کیا کہ کوئی مجھے سمجھا دے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں تو میں مان لوں گا. وہ کتنے بھی دلیل دے میں بولوں گا مجھے کو سمجھ نہیں آیا. کوئی مجھے سمجھا دے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، وہ کتنے بھی دلیل دے تو میں کہوں گا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ تم قرآن سے دلیل دو، حدیث سے دلیل دو، صحابہ کی بات بتاؤ، محدثین کی بات بتاؤ، مفسرین کی بات بتاؤ، ساری باتیں بتا دو. پھر جب بدل جاتی ہے ظالم کی نیت تو نہیں کام آتی کوئی دلیل بہت. عزیزان ملت اسلامی ان کا معاملہ ان کی عقل اس طرح سے ہو گئی ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا. شب معراج میں حضور علیہ السلام کا یہ جو معاملہ ہوا کہ آپ علیہ السلام حتیم کعبہ سے آپ کو لے جایا گیا اور آپ کا سینہ مبارک شق کیا گیا اور انوار و تجلیات سے بھر کے حضور علیہ السلام کا سینہ مبارکہ شق کر کے اس میں دل مبارکہ کو ڈالا گیا، براق لایا گیا. براق سے وہ سارے سفر حضور علیہ السلام طے کرنے لگے. جنت میں جبرائیل علیہ السلام جب گئے تو دیکھا کہ کون سے براق کو لے کر جاؤ. ہر کوئی حسین ہے، ہر کوئی جمیل ہے، ہر کوئی جو ہے تو یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے لے جائے. جنت کے اس سارے براقوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نظر ایک براق پر پڑی جو جنت کے ایک کونے میں خاموش ہے، وہ رو رہا ہے. حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ رات کی رات تو بڑی اچھی رات ہے جس میں حضور علیہ السلام کی آمد ہونے والی ہے. اس رات میں یہ تیرا رونا کیسا؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ کوئی ایک براق کو اس کے حبیب کی سواری بنائی جائے، لیکن یہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک حسین و جمیل براق ہے. نہ جانے کس کی قسمت میں حضور علیہ السلام کی سواری بننا لکھا ہوگا، اس لیے میں رو رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے حبیب کی محبت میں رونا، مجھے اس کا رونا پسند آیا، لہذا اسی کو سواری بنایا جائے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اس براق کو لے کر جب آتے ہیں 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں آقا علیہ السلام کے پاس جب آمد ہوتی ہے دروازہ بند ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے ہوتے ہیں. حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ اے پروردگار عالم کس طرح تیرے حبیب کو اٹھاؤں؟ اگر اٹھاؤں تو نیند میں خلل ہو جائے گا، لیکن میرے آقا کی شان یہ ہے کہ تنام عینایا ولا ینام قلبی. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہے لیکن میرا دل نہیں سوتا، میرا دل ہمیشہ جاگتا ہے. اس لیے جو حضور علیہ السلام کو اپنی طرح سمجھنے والے وہ یہ سمجھتے کہ میرے آقا اگر نیند کے بعد بھی اٹھ جائے تو میرے مصطفیٰ کا وضو نہیں ٹوٹتا، وضو نہیں ٹوٹتا میرے آقا کا. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا کہ چھت کے نیچے سے چھت سے اتر جاؤ. اور آپ چھت کا معاملہ جب دیکھیں گے تو چھت آج کل کی جیسی نہیں، کھجور کی ٹہنیوں والی چھت تھی. اس میں سے ایک آدھی کوئی سوراخ ہوتا ہے جس میں سے روشنی آتی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نور والے فرشتے ہیں، سید الملائکہ ہے، سدرا کے مکین حضرت جبرائیل امین ہے. وہ اس طرح سے جانے کس طرح سے وہ اس چھت سے اترتے ہوئے حضور علیہ السلام کے کاشان اقدس کے اندر جب اترے تو عزیزان ملت اسلامیہ اب سوچنے لگے کہ کس طرح سے جگاؤں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اپنے کاف حضور علیہ السلام کے قدموں کو چوم لیا اور کہا کہ نہ جنت کی تکلیوں میں دیکھا جو مزہ مصطفیٰ کی تکلیوں میں دیکھا. مصطفیٰ کے قدم مبارک کو جو چوما تو جو مزہ ہے وہ مدینے وہ جنت کے کسی شے میں نہیں. حضور علیہ السلام سے فرماتے ہیں ان اللہ
کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اشتاق الی لقائک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے دیدار کے لیے طلب فرما رہا ہے۔ عزیزان گرامی، میرے آقا نے فرمایا تھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے اور حضور علیہ السلام حبیب اللہ ہے۔ کلیم اللہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر جاتے ہیں، یہ بھی ان کی شان ہے، لیکن مصطفیٰ کی شان یہ کہ اللہ خود اپنے حبیب کو بلاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے اقدس کو جب فرماتے ہیں اور قلبی اثر کو نکالتے ہیں تو میرے آقا نے یہ ساری روایت بیان فرمائی کہ میرا سینہ مبارک شب کیا گیا، میرے دل کو نکالا گیا، آب زمزم سے تسلیم سے دھویا گیا اور انوار و تجلیات سے بھرپور کر کے میرے سینے میں لگایا۔ یہ سارا معاملہ میرے آقا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے اور روایت بیان فرما رہے۔ جو حضور علیہ السلام کو اپنی طرح سمجھتے تو ہم کہیں گے کہ تو بھی لیٹ جا، ہم بھی تیرا سینہ چاک کر کے دیکھتے کہ تو زندہ رہتا ہے کہ مر جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینے مبارک کا شک کرنے کے بعد وہ سارا معاملہ جب ہوا، اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ ہزار فرشتوں کی بارات میں مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے دیدار کے لیے بلا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ براق شوقی کر رہا ہے، وہ براق اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے براق، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ تو یہاں پر بے ادبی کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں جبرائیل امین سدرہ کے مکے، میں گستاخی نہیں، اپنی قسمت پر ناز کر رہا ہوں کہ دو عالم کے آقا میرے پشت پر سوار ہونے والے ہیں۔ یہ ان کی محبت کا معاملہ تھا۔ اور عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ میرے آقا علیہ السلام ایک مرتبہ جب جبل احد پر جب اس پہاڑ پر چڑھے، اٹھا کر دیکھو بخاری مسلم، جو بخاری کی بات کرتے ہیں، امام بخاری کی عقیدے کو فالو کرتے ہیں، امام بخاری نے روایت بیان فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر، حضرت عمر فاروق کو لے کر، حضرت عثمان غنی کو لے کر، یہ تین خلفاء کو لے کر میرے آقا جب جبل احد پر جب چڑھ گئے